وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنی لاشک لایب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں زیادتی اور اضافہ فرمائیں گے۔ تو یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم آزاد ہو کر اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور اللہ کی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کو مدارس میں سیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو خانقاہوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین دل میں داخل کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں امن و امان سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنے کام کاروبار میں، کارخانوں، فیکٹریوں میں ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو آزادی یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس آزادی میں ہمارے علماء، صلحاء، ائمہ، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے تن من دھن قربان کیا، ایڑی چوٹی کے زور لگائے، ان کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اپنے اکابر علماء دین کی جد و جہد اور ان کی محنتوں خواہشوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس بابرکت مبارک دن میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ سب اپنے رب کے پاس پہنچ گئے اور ہمیں یہ دن ان کی وجہ سے دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند، اکابر علماء گنگو، علماء سہارنپور، علماء ہند سندھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کی طرح ملک کے لیے اور دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا بھی ہماری ہے اور دین بھی ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین میں جتنا جو کچھ ہے وہ ہم نے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، آدم کی اولاد میں نے ساری چیزیں تیرے لیے بنائی، وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اور ہمیں دعا سکھلائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اس بھلائی کے خاطر ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور یہ بھلائی اور خوبی ہم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی۔ اب ہم آئندہ آنے والی نسلوں تک اللہ کا دین اور یہ ملک امن و امان کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ، آنے والی نسلیں اس کے اندر راحت کے ساتھ رہیں، آرام کے ساتھ رہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ رہیں، اور جو اصل مقصد ہے اس دنیا کا آخرت کی تیاری، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے، نزل بالہند استوحش، اور یہاں آ کر ان کو وحشت ہوئی، فنزل جبرائیل، تو جبرائیل آئے، فنادا بالاذان، اور انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، اے جبرائیل یہ محمد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی اولاد سے جو نبی رسول پیغمبر ہوں گے ان میں یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابا آدم ابو البشر سب سے پہلے ہندوستان آئے اور سب سے پہلے یہاں اذان دی گئی، اور یہاں سے ابا آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، 300 حضرت نے حج کیے اور 700 عمرے کیے، 1000 دفعہ پیدل ہندوستان سے آدم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ تو ہم سب یہاں قید میں ہیں اور ہم سب آزاد ہو جائیں
جہنم سے، دوزخ سے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے آسمان زمین بیکار نہیں بنایا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں دوزخ سے، جہنم سے بچا لیجیے۔ اور مبارک یہ رات ہے آج کی، مغفرت کی، بخشش کی رات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے خطا ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کو پشیمانی ہوئی، کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جی ہمارے لیے استغفار کر دو۔ انہوں نے کہا قال سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ انہوں نے اس رات کا انتظار کیا جس کو ہم جمعے کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے، دوزخ سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے لیے بھی اور اپنے اکابر اولیاء اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو حیات ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ